بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع احادیث کی روشنی میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ امام عالی مقام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ جب رسالت مآب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نومولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں آذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو نومولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام عالی کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی۔ وہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ترتیب کا گہوارہ بنی۔ دوسری طرف علی مرتضیٰ علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت مآب کی خوشبو آپ کی کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام امام علی مقام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو اپنا محبوب بنا لے جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی، پروردگار از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائے گا، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حسنین غریمین کے فضائل کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو تول دیا، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا۔ پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز عطا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدے کو طویل فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادے آپ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے اجلت کرنا ناپسند ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا۔ یہ سنن نبی داؤد اور سنن نسائی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریٰ ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار قمیض زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنے خطبے کو موقوف کر کے انہیں اٹھایا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے
اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو تھی اللہ کے رسول کے اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدوں نے اسی پیارے نواسے پر مظالم کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سر اریان بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تو حضور کے روح پر نور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت اس طرح کرتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جوان تھے اور امور ملکت میں اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کا پرتو تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث اور حسین علیہ السلام میری جرأت و شجاعت کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی پیشن گوئی موجود ہے۔ ایک روایت جو مشکۃ المصابیح میں درج ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی محترم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار کے معلوم فرمانے پر مزید عرض کرنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام تولد ہوئے اور میری گود میں آئے، جس کی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر ایک روز بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضور کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے آگاہ کیا ہے کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس شہزادے کو شہید کر دیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسند احمد میں نقل کی گئی ہے کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے، اس حال میں کہ بال اور چہرے مبارک غبار آلود ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے، انہیں سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور بے شک وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں، وہ حسین علیہ السلام جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی، جن کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسین علیہ السلام عراق کے ایک علاقے میں شہید کر دیا جائے گا۔
جسے کربلا کہا جائے گا، تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہوا اسے چاہیے کہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ افسوس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام علی مقام پر مظالم کی ایسی انتہا کی کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، لیکن حسین علیہ السلام نے جس بہادری اور سرفروشی سے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔